الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم، لائق ست تکریم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں اس محفل کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آقا کریم کے میلاد کا اہتمام کر کے آپ دوستوں سے ملاقات کی ایک صورت پیدا فرمائی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سماعتوں کی تسکین کے لیے اور آپ کے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے محترم مولانا خورشیدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جو کام میں نہیں کر سکتا، آپ سے آپ کی بولی میں محو کلام نہیں ہو سکتا. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اردو ڈرامے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اردو تقریریں سمجھنے میں کیا مشکل ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو کسر رہتی ہے وہ انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی. میں مختصر سی گفتگو، چند ایک نصیحتیں اور پھر آپ سے اجازت. ذرا صاحبزادہ ارشد سعید کاظمی صاحب کا فون ہے، ذرا سن لوں. السلام علیکم بھائی. بھائی صرف یہ بتا رہے تھے کہ کل آ رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ، تو چونکہ وہ میرے گھر کا راستہ گڑبڑ ہے نا، تو وہ آپ کے ڈرائیوروں کو اور آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. تو میں نے بھائی کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر آپ لوگ اکٹھے چلیں تو بڑا آسان ہو جائے گا. میری طرف سے بندہ آ جائے گا موٹر سائیکل پہ، آگے گائیڈ کر کے آپ کو لے آئے گا. کیوں خیریت؟ اچھا ہاں جانا ہے، وہ ایک مجبوری لے گی. چلیں ٹھیک ہے، آپ تو آئیں گے نا انشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ وہ ذرا یہ بھائیوں قبلہ کو میں نے بات کر لی تھی، طاہر میاں کی طرف بھی گھر والوں نے بات کر لی تھی، تو وہ ذرا اکٹھا مینیج کر لیں گے. میں اس وقت اسٹیج پہ تقریر کر رہا ہوں. میں نے تقریر کے دوران پھر میں نے کہا کہ چلو فون سنوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہاں معاف کیجئے، وہ صاحبزادہ ارشد سعید کاظمی صاحب ذرا مصروف زیادہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے فون کیا. میں نے کہا پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہ ہو سکے. حضرات مکرم، ہم جن حالات سے اور جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس میں ہر درد مند مسلمان اور ہر محب وطن پاکستانی تردد کا شکار ہے. ہم درود و سلام پڑھنے والے، محبتوں کے زمزمے بہانے والے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، عشق رسول کی شمع جلانے والے، سرکار کی غلامی پر ناز کرنے والے، ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، گولیاں نہیں برسائیں، بارود کی بو نہیں پھیلائی، نفرتوں کے جنگل نہیں اگائے. ہم نے صبر اور تحمل کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لیکن یہاں پر وہ جو تخریب کار، وہ جو دہشت گرد، سروں کی فصلیں کاٹنے والے، بے گناہوں کا خون بہانے والے، بچوں کا قتل عام کرنے والے، یارو ان کی تائید اور حمایت میں لوگ ٹی وی پر، ریڈیو پر
اخبارات میں آ کر بیانات دیں اور ان کے اس اقدام کی جسٹیفیکیشنز اور جواز پیش کرتے رہیں، دلیلیں دیتے رہیں کہ جناب یہ کام انہوں نے غلط نہیں کیا، آخر ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، انہوں نے ان کے بچوں کو مار دیا تو کیا فرق پڑا؟ وہ جو چنگاریاں دینے والے، جو آگ لگانے والے اور جو شعلے بھڑکانے والے، جو تخریب کاری اور دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والے، ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ایجنسیز کا کام ہے، اور ہم جس قدر زور و شور سے، جوش و خروش سے، دل کی گہرائی سے اس آپریشن ضرب عزم میں جس طرح مسلح افواج کا ساتھ دے سکتے ہیں، دیتے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، اس کی اور مثال نہیں ملے گی۔ لیکن ایک بات سمجھیے، جب درود و سلام پر پابندی ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اپنے مولویوں، اپنے مؤذنوں کی ضمانتوں کا چکر پڑ جائے گا، ایمپلیفائرز کی سپرداری کے مسئلوں میں الجھ جائیں گے۔ ہم جب اپنے معاملات میں پریشان رہیں گے تو ہم پاک افواج کی تائید اور حمایت کیسے کر سکیں گے؟ یہ تو ایک طرح سے تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو چھوٹ دینے والی بات ہے ہم پر پابندیاں لگا کر۔ میں اس موضوع کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہوں گا، اور مقامی انتظامیہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے قانون بنانا ان کا کام نہیں، ان کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرانا ان کی مجبوری ہے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، اس لیے ان کو غلط نہیں کہتے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ میں قبلہ اولیٰ کی بات کرتا ہوں، مسجد اقصیٰ ہماری بے تدبیری کے باعث، ہماری نادانی اور غفلت کے باعث، ہماری کمزوری کے باعث وہ اس وقت یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ مسجد اقصیٰ جہاں یہودیوں کی حکومت ہے، یارو وہاں پر اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اجازت نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ ہم کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ہم کبھی گولیاں نہیں برسائیں گے، وہ اس لیے کہ ہماری یہ مجبوری ہے۔ اگر ہم نے بھی ہتھیار اٹھا لیے تو اسلام پر جو دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اصل اسلام وہ ہے جو صوفیاء نے پھیلایا ہے، جو اولیاء نے پھیلایا ہے، اور ہم ان کے وارث ہیں۔ دیکھو، ہم بھی محبتوں کی بات کرنے والے، ہم تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے نہیں، ہم قتل عام کرنے والے نہیں، ہم خون بہانے والے نہیں۔ اگر ہم نے بھی ہتھیار اٹھا لیے تو پھر تو مہر لگ جائے گی کہ واقعی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہم سر کٹاتے رہیں گے، ہم گولیاں کھاتے رہیں گے، ہم زخم سہتے رہیں گے، ہم خون کی قربانی دیتے رہیں گے، ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو لگام دینا کس کا کام ہے؟ معاف کیجئے، محفل میلاد ہے، مجھے اسی کی مناسبت سے کچھ کہنا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، سرکار کی پیدائش کا ذکر جب آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تو کس انداز سے اور کن الفاظ میں کرتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے تو بس نور ہی ظاہر ہوا۔ اچھا، بسا اوقات آدمی کہتا کچھ اور ہے، مراد کچھ اور ہوتی ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے بچے کی شادی کرے اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے فضل سے ایسی بہو بیاہ کے لایا ہوں کہ اس کے آنے سے گھر میں اجالا ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے گھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی پیس آف مون کوئی چاند کا ٹکڑا اور حصہ کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ گفتگو کا ایک طریقہ ہے، یہ بات چیت کا ایک سلیقہ ہے، یہ جذبات کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ کیا سیدہ آمینہ جب فرماتی ہیں کہ مجھ سے تو بس نور ہی ظاہر ہوا، تو کیا یہ بھی صرف جذبات کا اظہار ہے؟ کیا یہ الفاظ اپنی حقیقت سے دور ہیں؟ کیا مفہوم و معنی سے مختلف ہے؟ حدیث خود تعین کر رہی ہے، فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، مجھ سے تو بس نور ہی نور ظاہر ہوا، اور نور بھی ایسا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔
اب جب یہ تعین ہو گیا کہ محض جذبات کا اظہار نہیں، محض کہنے کی بات نہیں، یہ تشبیہات و استعارات کی دکان نہیں کھولی گئی، بلکہ حقیقتاً وہ نور مراد ہے کہ جس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور سیدہ آمنہ نے ان شام کے محلات کو دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا۔ جب یہ بات آئی تو اگر مگر کرنے والے، چوں چرا کرنے والے، سوال و جواب کرنے والے، شکوک کی فصل اگانے والے، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ مطلب ہے تو پھر تو یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں۔ وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اجالے کی روشنی کی صرف ایک کرن پھوٹی ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تر اندھیرا غالب ہوتا ہے، اور آپ کی ولادت ہوئی مکہ میں، اور مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے۔ اب یہ دوپہر کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ آقا کریم کی ولادت کے وقت روشنی ظاہر ہوئی، نور ظاہر ہوا، تو اس نور کی کیفیت کیا ہوگی؟ بھئی یہی سوچ سکتے ہیں کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اندھیری رات میں، پل بھر کے لیے ماحول روشن ہو جاتا ہے، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، وہ پل بھر کے لیے ایسی بجلی چمکتی ہے کہ ہر چیز نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، یہی کیفیت ہوگی۔ لیکن اب دوپہر کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پل بھر کے لیے روشنی کی بات نہیں، روشنی کی کانٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، مسلسل روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا جہان روشن ہے۔ اس وقت آپ کی نگاہ کیا ان در و دیوار سے گزر سکتی ہے؟ کیا آپ پہاڑوں کے پار دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر آپ ملتان شہر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میرا خیال ہے ملتان شہر یہاں سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم۔ اب غور کیجئے کہ سیدہ آمنہ اس وقت اپنے حجرے میں ہوں گی، اس کی دیواریں بھی ہوں گی، آس پاس بستی ہے، وہ مکانات بھی ہوں گے، مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے، وہ پہاڑ بھی ہوں گے، مکے سے شام تک سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت بھی ہوگی، درمیان میں جنگل بھی ہوں گے، ٹیلے بھی ہوں گے، اور کیا کیا دقتیں ہوں گی۔ تو اگر بھری دوپہر میں سورج کی روشنی میں اگر ہماری نگاہ ان رکاوٹوں سے نہیں گزر سکتی، ان چیزوں کے پار نہیں دیکھ سکتی، تو اگر پل بھر کے لیے روشنی ہوئی بھی ہو، اجالا چمکا بھی ہو، اور نور ظاہر ہوا بھی ہو، تو مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لینا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہی مفہوم ہے، یہی مراد ہے، پھر تو یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ دراصل یہ اعتراض کرنے والے ایک بنیادی مغالطے کا شکار ہیں، ایک غلط فہمی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا اور آقا کریم کے نور میں دیکھنا ایک ہی بات ہے، حالانکہ اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی دیکھنے والا آقا کریم کے نور میں دیکھے تو مادی حجابات اڑ جاتے ہیں، یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ درخت اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ نہیں بنتے، اس کے لیے مسافتیں سمٹ جاتی ہیں، فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں، دوریاں مٹ جاتی ہیں۔ بلکہ فاصلوں کا سمٹ جانا اور مادی حجابات کا اڑ جانا یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر آپ غور کریں تو بات اس سے اور آگے جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، میں ایک لمحے کے لیے یہ اسیوم کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے آج تک جاپان کا کیپٹل ٹوکیو نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے دیکھا بھی ہو تو میں کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر رہا، میں سیدھی سادھی ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے آپ میں سے کسی نے آج تک جاپان کا شہر ٹوکیو نہیں دیکھا۔ اگر میں آپ کو جاپان کی یہاں پر کوئی تصویر، کوئی فوٹو، کوئی ویو کارڈ دکھاؤں تو کیا آپ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ ٹوکیو ہے؟ نہیں۔ ظاہر ہے وہی پہچان سکے گا جو وہاں گیا ہے، سیر کی ہے، کچھ وقت وہاں گزارا ہے، اور ان مناظر کو آنکھوں میں بسایا ہے اور نظروں میں سمویا ہے، وہی پہچان سکے گا، دوسرا تو نہیں پہچان سکتا۔ یارو میرا سوال یہ ہے
کہ آقا کریم کی ولادت کے وقت نور ظاہر ہوا، اور اس نور میں اگر سیدہ آمنہ کی نگاہوں سے حجاب اٹھ گئے، پردے ہٹ گئے، پتھر، پہاڑ، جنگل، درخت سب ان کی رکاوٹیں بے معنی ہو گئیں، اور فاصلے بھی سمٹ گئے، اور دوریاں بھی ختم ہو گئیں، لیکن انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ تو لیا، پہچانا کیسے کہ یہ شام کے محلات ہیں؟ کیا وہاں بورڈ لگا ہوا تھا قصور الشام کا؟ پڑھ کے بتایا؟ یارو پتہ یہ چلا کہ آقا کریم کے نور میں اگر کوئی دیکھے تو اس کے لیے مادی حجاب بھی اٹھ جاتے ہیں، فاصلے بھی سمٹ جاتے ہیں، اور جس چیز کو دیکھے اس کی حقیقت بھی اس پر منکشف ہو جاتی ہے، اس سے پھر کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا، اس کی بشارت بھی بڑھ جاتی ہے، بصیرت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یارو یہ تو آقا کریم کے نور میں دیکھنے والوں کا عالم ہے، میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا اسی بات کو ایک اور حدیث کی روشنی میں آگے بڑھائیں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو سفر ہیں، ایک جانور پر خچر پر سوار ہیں، تشریف فرما ہیں، اپنے صحابیوں، غلاموں، ہمراہیوں کے ساتھ آپ سفر فرما رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ وہ جانور بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت غضنفر عباس صاحب، قمر عباس صاحب تشریف فرما ہوئے، معاف کیجئے، وہ کچھ آپ کو دیکھ کر میری یادداشت میں تھوڑی ہلچل ہوئی۔ حضرات مکرم، وہ جانور بدک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو، ہمراہیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر قبریں ہیں جن کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے۔ ان قبروں میں عذاب ہو رہا تھا جس کو دیکھ کر یہ جانور خوف زدہ ہو گیا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ہو رہا ہے، اس ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ ساتھ ہی ایک کھجور کا درخت تھا، میرے آقا کریم نے اسے پتے توڑ کے ان قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ حدیث تو آپ نے سن لی، پہلے بھی سنی ہوگی، شاید مجھے سے سنی ہو، لیکن میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں لا سکتا بھائی۔ قرآن اور حدیثیں تو وہی ہیں، صرف بیان کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی اسکول کے پاس سے گزر رہے ہوں، کوئی کھڑکی دروازہ کھلا ہو اور آپ کی نظر پڑے اور آپ دیکھیں کہ کوئی اسکول ٹیچر کسی بچے کو پنش کر رہا ہے، سزا دے رہا ہے، مولا بخش سے اس کی خبر لے رہا ہے، تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، نظر دی ہے، بینائی دی ہے، آپ کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اس لیے آپ نے دیکھ لیا کہ بچے کو سزا مل رہی ہے۔ لیکن سزا کیوں مل رہی ہے یہ محض دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو آپ جائیں گے، تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، جستجو کریں گے، پوچھیں گے، معلومات حاصل کریں گے، تب جا کر پتہ چلے گا۔ حضرات مکرم، وہ جانور جس پہ آقا کریم تشریف فرما عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا۔ عذاب قبر دیکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، عظیم الشان بات ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ لیکن چلیے نگاہوں کی رسائی کی بات ہے، نظر کی پہنچ کی بات ہے، یہ مادی حجاب اٹھنے کی بات ہے۔ عذاب قبر دیکھ لیا، یہ کیسے پتہ چلے کہ کن چیزوں کی وجہ سے، کن کاموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ یہ دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، وہ کام جن کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اور حدیث میں یہ بھی مذکور نہیں کہ ان کو دفن ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو زمانے ہیں، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، یہ تقسیم آپ کی اور میرے لیے، ہمارے نبی کریم کے لیے نہیں ہے۔ تمام زمانے ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، ماضی بھی دیکھ رہے ہیں کون سے کام کیے تھے جن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، حال بھی پیش نظر ہے، اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں، مستقبل بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ان پتوں کی حمد و تسبیح سے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ حضرات مکرم، عذاب قبر دیکھ کے وہ جانور ڈر گیا ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے لوگ کاظمی صاحب کی معلومات کا یہ عالم ہے، یہ بھی نہیں پتا قبر کسے کہتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یہ زمین میں جو گڑھا کھودتے ہیں، قبرستان میں جو قبریں آپ دیکھتے ہیں، یہ قبروں کی صرف علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ اگر یہ بات
ذرا اجنبی لگے تو دلیل مانگے گی۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں آقا کریم کے فرمان کی روشنی میں ہم سب کو معلوم ہے کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر ان سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر سوالوں کے جواب غلط دیے جائیں تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ خوف کا مقام۔ یعنی قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے قرینہ بھی یہی ہے، سلیقہ بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، عقل کا فیصلہ بھی یہی، سوال و جواب پہلے ہو، عذاب ثواب بعد میں ہو۔ لیکن اگر کوئی سمندری جہاز، شپ سمندر میں جا رہا تھا، کسی حادثے کا شکار ہوا، غرق آب ہو گیا، مسافر لقمہ اجل ہو گئے، اب سمندر میں قبر تو نہیں ملی، سوال و جواب ان سے ہوں گے کہ نہیں؟ کہاں ہوں گے؟ ان کو تو مچھلیاں کھا گئی، اور اگر مچھلیوں نے مل کے ضیافت اڑائی ہو تو فرشتے بھی حیران پریشان، گھن چکر، کہاں جائیں، کس کس کے پیٹ میں جائیں۔ آپ جانتے ہیں جو ہندو ہیں اپنے مردوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں، اور راکھ بھی دریا میں، ندی میں، گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ ایک ہندو مر گیا، چتا بنائی، اس کی راکھ بھی پانی میں بہا دی، قبر میں تو نہیں دفنایا، سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں؟ اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے تو پھر تو بڑی آسان بات ہو گئی، جب سوال جواب نہیں ہوں گے تو عذاب ثواب بھی نہیں ہوگا۔ پھر تو جس شخص کے بارے میں پتا چلے کہ اس کے ساتھ قبر میں کچھ اچھی نہیں گزرے گی تو اسے قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی بھی چیتا بنا دینی چاہیے، جو ہوگا قیامت میں دیکھا جائے گا، کم از کم اس وقت تک تو جان چھوٹتی ہے۔ یارو سوال و جواب تو ہر ایک سے ہوں گے، پانی میں ڈوبنے والوں سے بھی ہوں گے، آگ میں جلنے والوں سے بھی ہوں گے، جن کو قبر ملی ان سے بھی ہوں گے، جن کو نہیں ملی ان سے بھی ہوں گے۔ لیکن کیسے ہوں گے؟ سوال و جواب تو قبر میں ہوتے ہیں، جن کو قبر نہیں ملی ان سے کیسے ہوں گے؟ یارو دنیا میں جو گڑھا کھودتے ہیں، قبر بناتے ہیں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، یہ صرف ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، اس سے فرار کسی کو نہیں ہے، وہاں ہر ایک کو پہنچنا ہے، سوال و جواب وہیں پہ ہوں گے۔ اگر اب بھی سوال و جواب کی اگر مگر کی کوئی گنجائش ہو تو چلیے دوسری دلیل لے لیجئے۔ میرے آقا کریم کا فرمان، ہر قبر دو حالوں میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں، یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اب میرے آقا کریم کا فرمان غلط تو ہو نہیں سکتا، لیکن کبھی قبریں بوسیدہ ہو کر، پرانی ہو کر، کبھی سیلاب سے، کبھی بارشوں سے، کبھی زلزلے سے دہل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کچھ قبریں کھلی دیکھی ہوں، کبھی کسی قبر میں کوئی جنت یا دوزخ کی عذاب یا ثواب کی کوئی نشانی آپ کو نظر آئی؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی آچھی کوڑے پڑتے ہوئے کوئی عذاب ہوتا ہوا دیکھا کبھی آپ نے؟ کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی حسین منظر، کوئی باغ و بہار، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ نہیں۔ ظاہر ہے اگر نظر آئی ہوتی تو آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں جنت دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور قبر ہوتی ہے عالم برزخ میں، کیسے نظر آئے گی؟ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو ذرا سوچئے، وہ جانور جس پہ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، یارو یہ خیال مت کرنا کہ اس جانور کی نگاہ زمین کے 4-6 فٹ نیچے تک پہنچ گئی ہے، اس نے زمین کے چند فٹ نیچے تک چیز کو دیکھ لیا ہے۔ ارے نہیں، جس جانور کو میرے آقا کریم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ یارو جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے، میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کی پہنچ کہاں تک ہوگی؟ اچھا یہاں ایک اور ریلیونٹ بات ہے، ذرا وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے جس وقت میرے آقا کریم حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، روئے زمین پر تشریف فرما تھے، اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، یہاں رہتے بستے چلتے پھرتے تھے، اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تھے، قبر میں پہنچتے تھے، قبر میں ان سے بھی تو میرے آقا کریم کے بارے میں سوال ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں، اور سوال ہو رہا ہے آپ کے بارے میں قبر میں، اور ابھی عرض کیا کہ قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے۔ تو یارو آج اگر میرے آقا عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا، یہ عالم برزخ، یہ عالم آخرت، یہ عالم تحت، یہ عالم فوق، یہ عالم امر، یہ عالم خلق، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری، یہ عالموں کی تقسیم یارو تمہارے اور میرے لیے ہے، میرے نبی کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے کہ میرے رب نے میرے نبی کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے علماء سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ باقی انبیاء اللہ کے مظاہر صفات ہیں اور میرے آقا کریم اللہ کے مظہر ذات ہیں۔ اب جو میری طرح لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا فلسفہ بول گئے، پہلے تو کچھ پڑھا نہیں، یہ مظاہر صفات کیا ہوتا ہے، مظہر ذات کیا ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو فرزند عطا فرمایا، ابھی گھر میں ہے، آپ نے سوچا کہ بچہ پڑھ لکھ جائے، کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچے، خاندان کا نام روشن کرے، اس کے لیے بنیاد فراہم کرنی چاہیے، بچے کو ذرا پہلے ہی پڑھنے لکھنے کی ذرا عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ نے بچے کو پڑھانا شروع کیا، بیٹا پڑھو الف بے پے، بچے نے آپ کے کہنے پہ پڑھ لیا الف بے پے۔ اگلے دن آپ نے سبق سنا، اس کو یاد نہیں تھا، آپ نے کہا چلو ذرا دوبارہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا پڑھو بیٹے الف، دیکھو الف سیدھا ہوتا ہے، عمود ہوتا ہے، بے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، افقی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، پے اس کی شکل بے سے ملتی جلتی ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک کی بجائے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پڑھو بیٹے الف بے پے، بچے نے پھر پڑھا، اگلے دن پھر سبق سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا۔ آپ نے 2-4 دن اور مشق کرائی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو بڑے پریشان، پتہ نہیں کن ذہن ہے، غبی ہے، پیدل ہے، عقل سے فاری ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوست نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا کریں بازار سے قاعدہ خرید کے لائیں اور بچے کو پڑھائیں، پھر دیکھیں پڑھتا ہے کہ نہیں۔ آپ بازار سے قاعدہ خرید کے لائے، ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف، بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، بچہ دیکھے گا بکری کو اور پہچانے گا بے کو۔ بنا ہے پنکھا، سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ یارو بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کو بھیجا۔ وہ اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے، انہوں نے بندوں کو درس توحید دیا، بندے بھلاتے رہے۔ پھر اللہ کے نبیوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی، بتایا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی، بندوں نے وہ سبق پڑھا پھر بھلا دیا۔ بالآخر رب کے کائنات نے بھیجا اپنے محبوب کو اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان علم غزالی زمان، مظہر غزالی زمان سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ حضرات مکرم، چونکہ میں نے اس علاقے کی انتظامیہ سے کمٹ کیا تھا کہ ہم اس محفل کو مختصر رکھیں گے، تو ظاہر ہے میں اگر تقریر طویل کر دوں گا تو پھر مختصر کیسے ہوگی، اور آپ ان دوستوں کی خطابات سے فیض یاب کیسے ہوں گے۔ اس لیے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس پر چند باتیں اور پھر آپ سے رخصت۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب تجھ سے ملنے کے لیے لوگ آئے اور حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکارنے لگے، آوازیں دینے لگے۔ وہ ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، وہ تجھ سے محبت کرنے والے تھے، ملاقات کے تمنائی تھے، دیدار کے مشتاق تھے، زیارت کے خواستگار تھے۔ ان کے عشق اور ان کی محبت نے ان کو مضطرب کیا ہوا تھا، اس بے چینی میں وہ تجھے پکارتے رہے، صدائیں لگاتے رہے۔ لیکن اے محبوب جو تجھے حجرے کے باہر سے جو پکارتے ہیں نا، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ انتظار کرتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اے محبوب تو خود اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لے آتا اور ان سے ملاقات نہ کر لیتا، اس وقت تک ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، چلو جو ہوا سو ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بظاہر بڑی سیدھی سی آیت ہے، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن یارو اگر غور فرمائیں تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے آپ دیہات کے رہنے والے، ماشاءاللہ
گھنٹی اگر ہو بھی صحیح تو لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں یقین نہیں آتا بجے گی یا نہیں بجے گی. لیکن دیہاتوں میں تو میرا خیال ہے کہ دروازے بھی نہیں ہوتے, گھنٹی, کنڈی, دروازے, دستک ان کی کیا, زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں آواز دیتے ہیں, یہی ہوتا ہے. ویسے آج کل ایک کام اور بھی ہوتا ہے, وہ مس بیل بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ سے کوئی دوست ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کنڈی نہیں بجائی, دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, دستک نہیں دی, آواز نہیں لگائی, کسی کے ذریعے پیغام بھی نہیں بھجوایا, کوئی مس بیل بھی نہیں دی, بلکہ انتظار کرتے رہے, کھڑے رہے. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے, تنگ آ کے چلے گئے. اگلے دن کہیں آپ سے ملے تو غصے میں بھرے ہوئے کہنے لگے جی آپ کے بڑے مزاج ہو گئے, بڑے دماغ ہو گئے, بڑی شان ہے, بڑا مرتبہ ہے, اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا, 3 گھنٹے بندہ کھڑا رہے ملاقات کے لیے, آپ زحمت ہی نہیں فرماتے, تشریف ہی نہیں لاتے, ملاقات ہی نہیں ہوتی. آپ حیران پریشان, بھائی کہاں کیوں اڑا رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ جی میں کل شام آیا تھا آپ کے گھر, 3 گھنٹے کھڑا رہا ملاقات کے لیے. آپ حیران پریشان, بھائی آپ آئے تھے, گھنٹی بجائی تھی, دستک دی تھی, آواز لگائی تھی, پیغام بھجوایا تھا؟ نہیں جی یہ حرکت تو میں نے نہیں کی. تو آپ نے کہا کہ بھائی پھر آپ بے وقوف ہیں, عقل سے پیدل ہیں. اب آپ کھڑے ہیں, 3 گھنٹے گزر گئے, بھائی 3 گھنٹے کیا 10 گھنٹے بھی گزر جاتے, میں کیا کروں؟ بھائی آپ وہاں آئیں, گھنٹی بجائیں, دستک دیں, آواز لگائیں, میں نہ آؤں, آپ شکایت کریں, بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ آگے کھڑے ہو گئے اور انتظار کر رہے ہیں, یہ کوئی تک ہے؟ اب آپ سوچئے, آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے, گھنٹی بجائے تو عقل مندی ہے, دستک دے تو عقل مندی ہے, آواز لگائے تو عقل مندی ہے, اور اگر ویسے ہی کھڑا رہے تو بے وقوفی ہے, نادانی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو تجھ سے ملنے کے لیے آئے, اگر وہ آواز لگائے تو بے وقوفی ہے. مولا کیا تیرے محبوب کی بارگاہ میں عقل کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں, سوچ سمجھ کا معیار بھی بدل جاتا ہے؟ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ملنے کے لیے آئے تو آواز دینا عقل مندی, اور تو قرآن میں کہتا ہے تجھ سے ملنے کے لیے آئے آواز دے تو بے وقوفی. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے محبوب جو تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, مومن ہیں, دیدار کے تمنائی ہیں, ملاقات کے مشتاق ہیں. اے محبوب اب وہ اضطراب میں, بے چینی میں وہ یہ حرکت کر بیٹھے ہیں, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ تو ان کو میرے بارے میں بتاتا ہے, اندیکھے خدا کے بارے میں, آسمانوں کے بارے میں, جنت و دوزخ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں وہ مانتے ہیں. تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تجھ سے کوئی ملاقات کے لیے آیا کھڑا ہے باہر؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر بڑے ہی بے عقل ہیں, پھر بڑے ہی نادان ہیں, پھر بڑے ہی کم فہم ہیں. بھائی ان کو تو یقین ہونا چاہیے کہ جو آسمانوں کی خبریں دیتا ہے, جنت و دوزخ کی خبر دیتا ہے, فرشتوں کی خبر دیتا ہے, اس اللہ کی خبر دیتا ہے, ارے وہ اس کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ ملاقات کے لیے گھر کے باہر کوئی آیا کھڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, فقر اسلام سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی. اے محبوب اب تک جو تھا وہ اضطراب میں تھا, بے چینی میں تھا, وہ عشق کی گرمی میں تھا, محبت کی دیوانگی میں تھا, تو اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اب قرآن میں بتا دیا ہے, وضاحت کر دی ہے, اعلان کر دیا ہے. اب آج کے بعد کوئی کہے کہ تجھے دیوار پیچھے کی خبر نہیں, یہ تو پھر ہمارے سوچنے کی بات ہے نا یارو. حضرات مکرم تقریر میں کر چکا, اور ظاہر ہے کہ میری کوئی مجبوریاں ہے, مجھے آپ سے اجازت بھی لینی ہے, لیکن الحمدللہ یہ محفل تو سجی ہوئی ہے. لیکن صرف ایک بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یارو آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں تو پریشان ہوتے ہیں کہ یار کوئی جگہ اچھی نہیں ہے مہمانوں کو بٹھانے کے لیے, کوئی باتھ روم نہیں ہے, کہیں کسی کو واش روم جانا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے, سوچتے ہیں بنوا لیں, لیکن جب تخمینہ لاگت کا اندازہ ہوتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے. کرائے کے مکان پر اتنا خرچہ کریں, کوئی پاگل ہیں, بے وقوف ہیں, نادان ہیں. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو خرچہ کرائے کے مکان پہ کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ, جو جمع پونجی ہے وہ, کوئی قرض ادھار اٹھائیں وہ, کوئی کمیٹیاں ڈالے وہ, سب اکٹھا کر کے اپنا ذاتی مکان بنائیں, وہاں پہ ارمان نکالیں گے, وہاں پہ آرام سے رہیں گے, چین کی بنسی بجائیں گے. ٹھیک ہے نا یارو, بالکل ٹھیک ہے, عقل مندی کی بات ہے, دانش مندی کی بات ہے. کرائے کے مکان پر خرچہ کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, بے وقوفی ہے, نادانی ہے. لیکن یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا مکان ہے نا, یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا, یہ ذاتی مکان تو نہیں ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے
اس کے بارے میں تو ہم نے سوچا نہیں. ہم نے تو سب کچھ اسی کرائے کے مکان پہ لگا دیا ہے. سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں، منصوبے بناتے ہیں تو اس کے بارے میں، کوشش و کاوش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں. جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے. ہمیں دنیا کے معاملے میں تو بڑی سوجھ بوجھ ہے، اور آخرت کے حوالے سے ہم بہت بھولے بن جاتے ہیں. ویسے تو مجھے وہ غزل کا شعر یاد آیا. شاعر کہتا ہے کہ جو آج ہیں صاحب مسند وہ کل نہیں ہوں گے. جو آج ہیں صاحب مسند وہ کل نہیں ہوں گے. کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور خورشید صاحب، آپ کی نظر، آپ کے ذوق کی سماعت کی اسی غزل کا دوسرا شعر موضوع سے ہم آہنگ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک اچھا شعر اور ایک اچھا لطیفہ موقع محل سے بے نیاز ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. حضرات مکرم، ہمیں اس دنیا میں وقت ایسے گزارنا ہے کہ ہمیں اس دنیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے یہاں پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ سازی کرنی ہے، فکر کرنی ہے. مولا جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ تشریف فرما رہے ہیں، یہ روشن چہرے آپ کے سامنے، آپ ان کے خطاب سے لطف اندوز ہو گئے انشاءاللہ.